من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے اللہ نے توحید سمجھائی، یعنی کافر اور مسلمان یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب پھر اللہ اپنی قدرت کے اوپر دلائل دیں گے، یعنی دلیلیں دیں گے اللہ اپنی قدرت کے اوپر۔ الم تر ان اللہ، اے مخاطب کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے انزل اتارا من السماء، آسمان سے، ماء پانی۔ ایک تو اس کی یہ جو عام تفسیر کی جاتی ہے یہی ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا۔ اب انزل من السماء ماء سے دوسری تفسیر مفسرین نے بیان کی کہ اللہ نے اتارا آسمان سے وحی کو، ماء پانی سے کیا مراد؟ آب حیات۔ انسانوں کی حقیقی زندگی اور روحانی زندگی دونوں کے لیے قرآن ضروری ہے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، جس دن قرآن دنیا سے اٹھ جائے گا کائنات کا نظام درم برم، اور روحانی زندگی کے لیے بھی قرآن ضروری ہے۔ جن لوگوں کے سینوں کے اندر قرآن نہیں، یعنی قرآن پر عمل نہیں، زندگیوں سے قرآن خالی ہے، وہ مردے ہیں، سانس لے رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، لیکن یاد رکھ لیں دل ان کے مر چکے ہیں۔ تو فرمایا ماء پانی اتارا، یعنی آپ کے لیے زندگی اتاری، قرآن زندگی ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، پس اتارا ہم نے، نکالا اس پانی کے ذریعے، ثمرات پھلوں کو، مختلفاً الوانها جن کے رنگ کیا ہیں؟ مختلف۔ پانی اترتے ہیں زمین سے، پھل وغیرہ نکلتے ہیں، ان پھلوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں اور ذائقے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اور یہ قرآن کے بھی کیا ہیں؟ پھل ہیں۔ کیا مطلب؟ حدیثیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ کیا قرآن کو سمجھنے میں مددگار ہے۔ حدیث نہیں ہوگی آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ پھر اسی طریقے سے وہ علوم جو ضروری ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، صرف، نحو، بلاغت، اسی طریقے سے منطق وغیرہ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے پھل۔ فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، اور پہاڑ، جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، پہاڑوں کے اندر ٹکڑے ہیں جن بعض سفید ہیں، وَحُمُرٌ اور سرخ ہیں، مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا اور ان کے کیا ہیں؟ رنگ مختلف ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا رنگ ہے۔ آپ حدیث کو اٹھا کر دیکھیں گے اس کا نور علیحدہ ہے، اور کوئی علم آپ اٹھا کر دیکھیں گے اس کا نور علیحدہ ہے، ہر ایک کی خوشبو علیحدہ ہے۔ فرمایا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اور بعض ایسے ہیں جو بالکل سیاہ ہیں۔ پہاڑوں کے اندر آپ جائیں، پتھروں کو آپ دیکھیں، راستوں کو آپ دیکھیں، کوئی راستہ بالکل سفید ہوگا، پتھر ہی پتھر ہوں گے، کوئی سرخ ہوگا، کوئی کالے رنگ کا پتھر ہوگا۔ فرمایا یہی معاملہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں بھی یہی معاملہ ہے، وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ، چوپایوں اور جانوروں کے اندر بھی، مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، رنگ ان کے مختلف ہیں، کذالک، اسی طرح جس طرح پہاڑوں کے اندر رنگ مختلف ہیں، انسانوں کے اندر بھی رنگ مختلف ہیں۔ کوئی بالکل سفید ہوگا تو کوئی بالکل کالا ہوگا، کوئی سانولا ہوگا، کوئی سرخ ہوگا، کسی کا رنگ پیلا ہوگا۔ یہ کس کی تخلیق ہے؟ اللہ کی تخلیق ہے۔ وفی کل شیء آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر ایک چیز کو اٹھا کر دیکھو گے آپ کو اللہ کی نشانی اس کے اندر نظر آئے گی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ آپ اگر منی کے قطرے کا رنگ دیکھیں تو ہر انسان کا ایک جیسا ہے، منی کے قطرے کا رنگ ہر ایک انسان کا ایک جیسا ہے، لیکن دیکھیں اسی سے اللہ لڑکے، لڑکیاں اور پھر اسی طریقے سے ان کے رنگ، ساری کی ساری چیزیں اللہ تخلیق کرتا ہے۔ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صرف اور صرف ڈرتے ہیں یخشی اللہ، اللہ سے، من عبادہ العلماء، اس کے علماء بندے، یعنی بندوں میں جو علماء ہیں وہ ڈرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ان نشانیوں کو سمجھتے ہیں علماء، اور سمجھنے کے بعد جو خوف آتا ہے دلوں کے اندر تو علماء کے آتا ہے۔ اب کیا پتہ چلا کہ جس کے دل کے اندر خوف نہیں وہ عالم نہیں، دل کے اندر خوف ہوگا تو عالم ہوگا، خوف نہیں
پھر عالم نہیں۔ خوف کا پتہ کیسے چلے گا کہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی ہے یا نہیں، قرآن کو حدیث کو بیان کر رہا ہے کہ نہیں؟ فرمایا یہ عالم ہے۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز جو قرآن میں ہم نے پیچھے پڑھی تھی، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ مثالیں قرآن کے اندر اللہ پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ کئی مثالیں ہم پڑھ چکے ہیں، تقریباً 40 مثالیں قرآن کے اندر آئی ہیں۔ اللہ نے ادھر فرمایا کہ جو ان مثالوں کو سمجھتا ہے وہی عالم ہے، جو قرآن کی ان مثالوں کو نہیں سمجھتا وہ عالم نہیں۔ اب یاد رکھ لیں، عالم ہو، خشیت ہو تو عالم ہے۔ دوسری چیز، خشیت صرف علماء کے ساتھ خاص نہیں، یعنی حصر علماء کے ساتھ نہیں کہ جو ڈرتے ہیں وہی عالم ہے، نہ، فرمایا عالم ہوگا تو ڈرے گا، اگر ڈرتا نہیں تو عالم نہیں۔ ویسے اللہ کے اور بندے بھی تو اللہ کا خوف رکھتے ہیں دل کے اندر، مومن کے لیے تو ضروری ہے کہ دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، لیکن عالم کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ اللہ کا خوف دل میں ہو۔ اگر عالم کے دل میں اللہ کا خوف نہیں تو وہ حقیقی عالم نہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ عزیز، غالب ہے، غفور، بخشنے والا ہے۔ ان الذین، بے شک، اب یہ خوف کہاں سے آئے گا؟ تو فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، یتلون کتاب اللہ، جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کی، یعنی اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو دل کے اندر خوف آتا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ سب سے زیادہ ہدایت کے اوپر لانے والا وہ قرآن ہے۔ آپ کہیں کہ کائنات کے اندر قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز ہے وہ ہمیں ہدایت کے اوپر لائے گی، تو یہ صرف اور صرف آپ کا خیال ہے، اور یہ خیال بھی کیسا ہے؟ باطل ہے۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز آپ کو ہدایت نہیں دے سکتی، نہ زندوں میں نہ مردوں میں۔ اگر آپ نے ہدایت حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلا راستہ آپ کے پاس قرآن ہے۔ قرآن کو چھوڑ دیں گے پھر جتنے دروں کے اوپر پھریں گے نا، جتنے لوگوں کے پاس پھریں گے نا، پھر آپ کو وہ ہدایت کہیں سے بھی نہیں ملے گی۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا، اور خرچ کرتے ہیں، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے، سِرًّا وَعَلَانِيَةً، ظاہر کر کے اور چھپا کر۔ یرجونا، ظاہر کرنے کی صورت پہلے بتائی تھی، اگر کوئی شخص صدقہ کرتے ہے لوگوں کو دکھا کر اور ذہن کے اندر یہ بات لاتا ہے کہ مجھے دیکھ کر لوگ بھی صدقہ کریں، یہ تو ثواب نور علی نور ہے، یعنی ثواب کے اوپر دوہرا ثواب ہے۔ لیکن اگر چھپا کر بھی صدقہ کرتا ہے لیکن دل میں یہ خیال آتا ہے کہ لوگ مجھے کہیں یہ چھپا کر صدقہ کرنے والا ہے، تو اس کا چھپا کر صدقہ کرنا بھی اسے فائدہ نہیں دے گا۔ فرمایا یرجونا، یہ امید رکھتے ہیں، تجارتاً، ایسی تجارت کی، یہ ان کو ایسی تجارت کی لالچ ہے، ایسی تجارت کی یہ لوگ امید رکھتے ہیں، لن تبور، جس نے کبھی بھی ہلاک نہیں ہونا۔ یاد رکھ لیں، یہ جو صدقہ وغیرہ یہ ہم کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا معاملہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، درمیان میں جب لوگوں کو ہم لائیں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ اپنا رحمت کا ہاتھ ہم سے اٹھا لے گا، پھر اللہ کہے گا جسے دکھلانے کے لیے کیا جاؤ اس سے یہ اپنا اجر لے لو۔ اب یہ معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ لیوفیہم اجورہم، تاکہ انہیں بدلہ دے اللہ، ویزیدہم من فضلی، اور بدلے سے بھی کیا؟ زیادہ دے اپنے فضل کے ساتھ۔ بدلہ پیچھے بیان ہوا تھا نا کہ ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 نیکیاں ہیں، لیکن وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ زیادہ بھی دیتے ہیں، اس سے پوچھنے والا کون ہے؟ فرمایا اِنَّهُ، بے شک وہ اللہ، غفور، بخشنے والا ہے، شکور، اور لوگوں کے اعمال کی قدر کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نیکیاں کریں اللہ اسے ریگان چھوڑ دے، نہ، اللہ قدردان ذات ہے۔ والذی، اور وہ، اوحینا، جو ہم نے وحی کی، الیک، آپ کی طرف، من الکتاب، کتاب میں سے، هو الحق، وہ سچا ہے، یعنی یہ جو قرآن آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے نا، یہ بالکل سچی کتاب ہے، اس کے اندر شک وغیرہ نہیں کرنا۔ اس کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے کتابیں گزر گئی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور تمام صحیفے، ان کی قرآن کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے۔ 3 کتابوں کا تذکرہ آ گیا، یعنی 4 کتابیں تھی، ایک قرآن اور 3 دوسری،
اور صحائف کے بارے میں بھی قرآن میں بار بار جگہ پر آتا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحیفے، موسیٰ علیہ السلام پر تو مکمل تورات اتری، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کچھ صحیفے وغیرہ آئے۔ تو قرآن ساری چیزوں کی تصدیق کرتا ہے۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ بعبادہ، اپنے بندوں کی لخبیر، خبر رکھنے والا ہے، بصیر، اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمد جو پاروں میں سجدے آتے ہیں جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہمیں اس میں سلام پھیرنا چاہیے یا نہیں؟ جو ہم رکوع کرتے ہیں وہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ سجدے کے لیے نہ رکوع شرط ہے اور نہ ہی کھڑا ہونا شرط ہے، نہ سلام پھیرنا شرط ہے، کوئی چیز نہیں۔ سجدے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ جیسے سجدہ نماز میں کرتے ہیں اسی طرح آپ سجدہ کر لیں، اور ساتھ آپ تکبیر کہیں اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کیا کر آپ سجدے کے اندر چلے گئے ہیں، اب سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر، یہ آپ کا سجدہ ہے۔ اس کے علاوہ تلاوت والے سجدے کے لیے کوئی چیز ضروری نہیں ہے، صرف اور صرف آپ نے یہی کرنا ہے۔ نہ اس کے ساتھ رکوع ہے، نہ کھڑا ہونا ضروری ہے، نہ سلام پھیرنا ضروری ہے۔ ایک سجدہ ہے، دو سجدے ہیں، تین سجدے ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، جتنے بھی آپ کے قضا ہوئے ہیں سجدے، وہ آپ ایک ہی وقت کے اندر کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 2 اللہ اکبر سجدے کے ساتھ آپ نے کرنے، آپ کا سجدہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہ رکوع ہے اور نہ ہی کھڑا ہونا ہے۔ اللہ